نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ بولے۔ فرش پر یہ محدث کوئی بات کرتا ہے، وہ بات عرش پر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی بات کو وحی بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا منافق، وہ کوئی بھی ہاتھ سے موقع جانے نہیں دیتا تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچے، پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ بڑی تاڑ اور کوشش میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو، اسلام کو فائدہ نہ ہو، پیغمبر اسلام کو فائدہ نہ ہو۔ اس کا بیٹا صحابی تھا، حضرت عبداللہ اس کا نام تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ اسلام، پیغمبر اسلام، مسلمانوں، اللہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اس کے بیٹے نے عبداللہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر میرا باپ آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، آپ اشارہ کریں، صبح میں آپ اپنے باپ کی گردن آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کاٹ کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو بعد میں لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو جائے گا کہ محمد کے صحابہ اپنے والدین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ذلیل کریں گے۔ یہ بندہ بڑا اسلام کا دشمن تھا، اس کا نام تھا ابن ابی ابن ابی سلول۔ سورہ منافقون اس کے بارے میں نازل ہوئی 27ویں پارے میں، اور بھی کئی آیات کریمہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب یہ مر گیا منافق تو اس کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں میرا باپ منافق تھا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ اسلام اور پیغمبر اسلام کا دشمن تھا؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر آپ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا جھوٹا پانی دیں جو میرے باپ مرتے ہوئے پی لے، آپ کے جھوٹے پانی سے شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی قمیص مبارک اتار کر دیں، کرتا اتار کر دیں، میں اپنے منافق باپ کو اس کے اندر کفن دوں گا، شاید آپ کی قمیص و کرتے سے میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ بھی اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا آپ چل کر میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں گے تاکہ آپ کے جنازہ پڑھانے سے میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کی میت کو قبر میں اتاریں گے تاکہ آپ کے نبوت کے ہاتھوں کی برکت سے میرے ابا کی بخشش ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہر بات پر لبیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر نے روکا، حضرت عمر نے منع کیا، قمیص مبارک کو پکڑ کر کھینچا۔ فرمایا اللہ کے نبی بیٹھے، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں جنازہ پڑھانے۔ فرمایا عمر مجھے جانے دو، شاید محمد کے چند قدموں کی برکت سے اس کے باپ کی بخشش ہو جائے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں اس کا جنازہ پڑھانے۔ آپ جانتے نہیں وہ خدا کا دشمن، رسول خدا کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن،
آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ قصہ مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جا کر جنازہ پڑھایا، واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، سورہ توبہ 11واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ آپ نے کیوں جنازہ پڑھایا ہے؟ آپ کیوں گئے اس کے جنازے پر؟ آپ نے عمر کی بات کیوں نہیں مانی؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ آپ جانتے نہیں خدا کا یہ دشمن ہے، رسول خدا کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، قرآن پاک کا دشمن ہے۔ آج کے بعد کوئی مر جائے آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور یہ جو مر گیا مردود اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اگر بالفرض والمحال آپ 70 مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، 70 مرتبہ جنازہ اس کا پڑھائیں، فلن یغفر اللہ لکم، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور فرمایا ولا تقم علی قبرہ، میں خود خدا آپ کو روکتا ہوں آپ اس کی قبر پر کبھی بھی نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کانپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مبارک و مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ عمر تیرا مشورہ ٹھیک تھا، تیری زبان پر خدا بولتا ہے، مجھے اس کے جنازے میں نہیں جانا چاہیے تھا، اللہ پاک نے روک لیا۔ یہ حضرت عمر ہے۔ صحابہ اور آل بیت میں یہی فرق ہے، آل بیت کلہم صحابہ ہیں، آل بیت میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو میرے نبی کے صحابی نہ ہو، اور جو صحابہ ہیں وہ سب کے سب تو اہل بیت نبی نہیں ہیں، لیکن جو بڑے بڑے دو ہیں وہ اہل بیت نبی ہیں، ابو بکر اور عمر، کیونکہ ابو بکر کی بچی نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ گویا ابو بکر اور عمر یہ امت مسلمہ کے نانا ہیں، یہ امت محمدیہ کے نانا ہیں، اور ابو بکر اور عمر سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ قرآن کریم 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری آیت اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، میرے نبی تیرے صحابہ کے نام تک، تیرے صحابہ کے ناموں کے نام، ان کے والدین کے نام میں نے تورات، زبور، انجیل کے اندر لکھ دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں جو میں نے حدیث پاک خطبے میں تلاوت کی، ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابہ و صحارہ، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، مجھے منتخب کیا ہے، اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، اور میرے لیے اللہ نے میرے سسرال کو بھی چنا ہے۔ سسرال کون تھے؟ حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے سسر تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ سسر کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کی نانی ہے۔ آج مسلمانوں تمہیں اپنے نانوں سے کتنے پیار ہے، نانی سے کتنے پیار ہے، اپنے ماموں سے کتنے پیار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جہاں پر میں نے شادی کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا یہی کرو، اور جہاں پر میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی اللہ نے بتایا کہ یہیں پر تم نے شادی کرنی ہے، یہ اپنی مرضی نہیں ہے۔ فرمایا ایک ایک قدم رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے یہاں تم نے یہ کرنا ہے، یہاں تم نے یہ کہنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جب وحی کا اشارہ آتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے ہیں اور اس کام کے کرنے کا کسی کو کہتے ہیں۔ میرے بھائی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وزیروں کو بھی چنا ہے، حضور علیہ السلام کے مشیروں کو چنا ہے، حضور علیہ السلام کے سسرال کو چنا ہے، حضور علیہ السلام کے دامادوں کو چنا ہے، حضور علیہ السلام کے نواسوں کو چنا ہے، حضور علیہ السلام کی بچیوں کو چنا ہے، حضور علیہ السلام کے بچوں کو چنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، مرتضیٰ ہے۔ اس کا مطلب منتخب شدہ نبی، چنا ہوا نبی۔ جب آپ چنے ہوئے ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے ہر چیز کو چنا ہے۔ یہ میرے نبی کا شعر ہوگا، میرا نبی اچھا تو لا اقسم بہذا البلد، یہ مکہ بھی اچھا ہے، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، میرا نبی اچھا تو میرے نبی کا مدینہ بھی اچھا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرا نبی اچھا تو میرے نبی کے صحابہ بھی اچھے ہیں، یہ میرے نبی کے صالح ہیں، میرا نبی اچھا تو میرے نبی کے صالح بھی اچھے ہیں، یہ میرے نبی کی سالیاں ہیں، میرا نبی اچھا تو میرے نبی کی سالیاں بھی اچھی ہیں، یہ میرے نبی کے سسرال ہیں، میرا نبی اچھا تو میرے نبی کے سسرال بھی اچھے ہیں، یہ میرے نبی کے داماد ہیں، میرا نبی اچھا تو میرے نبی کے داماد بھی اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کا آپ بے ادبی نہیں کر سکتے، بے احترامی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا ادب، خاص طور پر صحابہ نبی علیہ السلام کے نوکر ہیں، نبی علیہ السلام کے مقتدی ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، نبی علیہ السلام خود پیر تھے، نبی علیہ السلام خود مرشد تھے، صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید تھے۔ آج کوئی شخص آپ کے لڑکے کو برا کہے، آپ کے ملازم کو برا کہے، آپ کے نوکر کو برا کہے، آپ کے دل سے کیا گزرے گی؟ آپ اس سے گلہ شکوہ کریں گے، یار تو نے نہیں سوچا کہ وہ میرا لڑکا تھا، وہ میرا ملازم تھا، وہ میری دکان پہ کام کرتا تھا، اس کی تربیت میں نے کی ہے، تو اتنا تو سوچتا، اس سے بات کرنے سے پہلے تو مجھ سے تو بات کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں تو نے اس کو ڈانٹ دیا۔ مسلمانوں، بعین ہی اسی طرح جو شخص دنیا کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہے گا، ان پر طنز کرے گا، انہیں طنز اور تشنیع اور طعنے کا نشانہ بنائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ ظالم، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے صحابہ تھے، یہ میرے نوکر تھے، یہ میرے مقتدی تھے، یہ میرے مرید تھے، یہ میرے شاگرد تھے، ان کو قرآن میں نے پڑھایا ہے، ان کو نمازیں میں نے پڑھائی ہے، ان کی تربیت میں نے کی ہے، ان کو میں نے سمجھایا ہے، تو تو کم از کم میری ذات کا تو لحاظ کر لیتا۔ بتائیے قیامت کے دن جو لوگ گستاخ صحابہ ہیں میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب عطا کریں گے؟ خوب سبیلے لگا لو، خالص دودھ کے سبیلے لگاؤ، روح افزا جامع شیریں کی سبیلے لگاؤ، ساری امت کو کھانے کھلاؤ، لیکن خدا کی قسم حوض کوثر پر وہی جائے گا جس کو ابو بکر و عمر اجازت دیں گے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کو ابو بکر اور عمر اجازت دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو جنت کے دروازے بلائیں، اور بدبخت و لعین و شقی و محروم ہیں وہ لوگ جن کے نام جہنم کے دروازوں میں لکھا ہوا ہے، اور جنت کے دروازوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے آپ کی امت میں سے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں ابو بکر وہ تو ہے کہ تیرے نام جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے۔ ہر دروازہ بلائے گا، ابو بکر اس طرف سے آئیے، ادھر تشریف لائیے۔ صحابہ سے پیار حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، نبی علیہ السلام سے پیار ہے، اور صحابہ سے بغض، ان سے کینہ، ان سے نفرت، ان سے عداوت حقیقت میں نبی علیہ السلام سے کینہ بغض ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام سے کینہ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اچھی ہے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، 53 سال مکہ میں رہے تو مکہ اچھا تھا، اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے، مدینہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یثرب تھا، جھگڑے کی جگہ، لڑائی کی جگہ، فتنی کی جگہ، فساد کی جگہ، قتل و غارت کی جگہ، چوری ڈکیتی کی جگہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ پاک نے فرمایا یہ پہلے یثرب ہوگا تو ہوگا، آج کے بعد یہ مدینہ تو رسول ہے، آج کے بعد یہ مدینہ منورہ ہے۔ کیوں کہ اب اس کے اندر قیامت تک کے لیے میرے پیغمبر کے قدم مبارک لگ چکے ہیں۔ تو صحابہ وہ لوگ جن کے سروں پر نبی علیہ السلام کا دست نبوت لگ چکا ہے۔ ایک آدمی کے بڑے بڑے بال اور وہ زمین پر چلے، اس کے بال گھسٹتے ہوئے جائیں، لوگوں نے کہا بال اتار دو، کٹوا دو، چھوٹے کر دو، سنبھالتے ہوئے بڑا مشکل ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہا کہ کس زبان سے تو نے باتیں کی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان بالوں پر کن کے ہاتھ لگے ہیں؟ فرمایا بتائیے۔ اس نے کہا میں معصوم بچہ تھا، گلی میں کھیلنے کودنے والا، مسجد سے بلال کی اذان کی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بچے جیسے نقل اتارتے اذان کی، ہم نے بھی نقل اتاری، میری نقل کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، آپ نے دست نبوت کو میرے سر پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک، اس کی مٹاس میرے سینے کے اندر محسوس ہوئی، اسی وقت میں نے کلمہ قبول کر لیا۔ وہ دن آج کے دن میں نے ان بالوں کو نہیں کاٹا کہ میں کاٹ کر ان بالوں کو کہاں دفناؤں گا۔ جس کے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ مبارک لگ گیا وہ اتنا خوش نصیب ہے۔ تو ابو بکر عمر نے تو ہزاروں مرتبہ نبی علیہ السلام کو اٹھایا ہے، اور آل بیت کو کتنے پیارے ہیں۔ جاؤ میدان کربلا کوفہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے ساتھ، قبر مبارک کے ساتھ 2 قبریں اور ہیں، ایک قبر والے کا نام ابو بکر ہے، ایک قبر والے کا نام عمر ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جن کو اصغر اور اکبر کہتے ہیں۔ حضرت علی کو اتنا پیار تھا حضرت ابو بکر عمر سے کہ جب وہ چلے گئے دنیا سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی نے ان بڑوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ اور حضرت حسین کو اتنا پیار تھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر کے نام پر رکھے ہیں۔ جو منظر آپ کو مدینے کے اندر روزہ رسول پیش کرے گا، وہی منظر آپ کو میدان کربلا کوفہ کے اندر جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پیش کرے گا۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کا نام بھی کیا ہے بھائی؟ ابو بکر اور عمر ہے۔ آل بیت اور صحابہ کو اتنی پیار تھا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا عبداللہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم، گلی میں کھیلتے کودتے، لڑ پڑتے ہیں بچے۔ تو حضرت حسین نے کہا عبداللہ کو، بات کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم تو میرے نانے کے غلام ہو، تم تو میرے نانے کو نوکر ہو، تم تو خادم ہو،
اب حضرت عبداللہ بڑے جلالی تھے، ان کے باپ حضرت عمر جو جلالی تھے، وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس حضرت عمر کے پاس، فرمایا ابو، فرمایا جی بیٹا، علی کا بیٹا حسین مجھے کہتا ہے کہ تم میرے نانے کے غلام ہو، تم میرے نانے کے خادم ہو، تم نوکر ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے چپیڑ ماری، میں خبیث جا کر لکھوا کر لیا، یہ غلامی، یہ نوکری، یہ خادمی قیامت کے دن کام آ جائے گی، لکھوا کر لیا ان سے۔ محمد کا غلام ہر آدمی نہیں ہو سکتا، محمد کا نوکر ہر بندہ نہیں ہو سکتا، یہ خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک یہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اور جب فتوحات زیادہ ہوئی، قربان جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فتوحات زیادہ ہوئی، مسلمان مالدار ہو گئے، مالی حیثیت ان کی بڑھ گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال حکومت کی، بادشاہ بنے، امیر المومنین بنے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سب کو جو دیا وظیفہ مہینے کے بعد، وہ 500 دینار 500 درہم تھے، لیکن حضرات حسنین کریمین کو جو دیا وہ 1000 درہم اور دینار دیے، گویا ڈبل دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو تو خیال کر لو، عبداللہ کو تو ڈبل دے دو جس طرح آپ حسنین کریمین کو ڈبل دیتے ہو۔ تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ دیا، میں شرم نہیں آئی تمہیں؟ حسنین کریمین کے باپ کو دیکھو اور عبداللہ کے باپ کو دیکھو، حضرات حسنین کریمین کے نانا کو دیکھو اور عبداللہ کے نانا دیکھو، حضرات حسنین کریمین کے ساتھ دنیا کی کوئی مخلوق لگ نہیں سکتی، اتنی پیار و محبت تھی ان کے ساتھ، اتنی شفقت تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی بوڑھا بابا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، جیسے ان کا ایک انداز ہوتا ہے، طور طریقہ، اس کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو۔ جب وہ بھیک مانگ کر آگے جانے لگا، حضرت عمر نے بلایا، فرمایا بھائی تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو لوگوں سے؟ کیا عمر کی حکومت تمہیں اتنا وظیفہ نہیں دیتی جس سے تمہیں گھر کا گزر بسر پورا ہو سکے؟ اس نے کہا نہیں جی بالکل ایسے ہی ہے، مجھے پورا وظیفہ مل جاتا ہے، لیکن یہودی عیسائی سالانہ ٹیکس دیتے ہیں، سالانہ جزیہ دیتے ہیں مسلمانوں کی حکومت کو، وہ سالانہ ٹیکس دینے کا وقت، تاریخ اور دن قریب آ رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پہلے جوان تھا کماتا تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بچے تعاون نہیں کرتے، بھیک مانگ کر وہ سالانہ ٹیکس ادا کروں گا۔ حضرت عمر نے اس بات کو لکھ لیا اور جا کر شورا کا اجلاس بلایا اور اس کے اندر اعلان کیا، آج کے بعد جو کافر بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، کمانے کے قابل نہ ہو، حضرت عمر کی حکومت جو ہے اس کو سالانہ ٹیکس اور سالانہ جزیہ معاف کر دیتی ہے۔ یہودیوں پر یہ ترس ہے، آج کے مسلمانوں پہ یہ ترس نہیں کھا رہے، راتوں کو گشت کر رہے ہیں حضرت عمر۔ ایک دروازے کے اندر سے دیکھا بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، معصوم بچہ، شیر خوار، دودھ پیتا بچہ، آگے چلے گئے، بچے روتے رہتے، عادت ہے ان کی، واپس آئے پھر بچہ رو رہا ہے، پھر کافی دیر کھڑے رہے، پھر آگے چلے گئے، پھر بچہ رو رہا ہے، واپس آئے پھر بچہ رو رہا ہے، دروازے پہ نشان لگا کے چلے گئے۔ صبح گھر والوں کو بلایا، بچے کی ماں کو، اس کو باپ کو، پردے کی حالت میں، پوری رات بچہ روتا رہا ہے، آپ نے چپ کیوں نہیں کرایا؟ آپ اس کے اسپتال لے کر کیوں نہیں گئے؟ اگر قیامت کے اللہ عمر کو پکڑ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کے حکمرانی میں ایک مسلمانوں کا بچہ روتا رہا۔ تو بچے کی ماں نے کہا آپ کا قانون ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، عمر کی عدالت اور عمر کی حکومت کی طرف سے اس کو سالانہ نہیں ماہانہ وظیفہ ملے گا، تو بچہ دودھ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ بچوں کے دودھ چھڑانے میں والدین جانتے ہیں مشقت و پریشانی کے سامنے اٹھانا پڑتا ہے، تو ماں اس کا دودھ چھڑا رہی تھی، اس طرح رو رہا تھا۔ حضرت عمر نے اعلان کیا آج کے بعد بچہ دودھ چھوڑے یا نہ چھوڑے، عمر کی حکومت کے اندر جو بچہ دنیا میں آ گیا اس کو وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے مسلمانوں۔ اپنے بچوں کو نام عمر کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر رکھو، یہ اللہ اس کے رسول کے محبوب لوگ ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم میں ایک نہیں کئی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں بے حد پیار تھا، بے حد محبت تھی، بے حد شفقت تھی، بے حد نرمی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں کی قدردانی اور ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔